إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمین۔ اللہ پاک نے جس نبی کو بھی بھیجا اس کو ایک معجزہ دیا اور ایک کتاب دی، منہج دیا جس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ سابقہ انبیاء میں منہج الگ تھا، معجزہ الگ تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ ان پر نازل ہونے والی تورات ہے اور یہ عصا آپ کا معجزہ ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل ہے اور مادر ذات اندھے کو بینا کر دینا، برس زدہ کو ٹھیک کر دینا، مردے کو زندہ کر دینا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ معجزہ نبی کی زندگی تک باقی رہتا ہے، نبی کے ساتھ معجزے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں اگر وہ چاہے تو وہ اسے کسی کو ہبہ بھی کر سکتا ہے، اس کی برانچ بھی، جب مین آفس ہوتا ہے تو برانچ بھی کھل جاتی ہے اور جب مین آفس بند ہو جاتا ہے تو برانچ آٹومیٹکلی پھر بند ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ لوگ ان کے معجزات کی وجہ سے انہیں خدا کہنے لگ گئے تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اور پھر ان کے جو حواریین جہاں تبلیغ کرنے جاتے تھے تو وہ پھر معجزہ ان کو بھی پراکسی میں مل گیا تاکہ یہ خدائی کا جو کنسیپٹ ہے یہ ختم ہو جائے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے ساتھ ہی وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ قرآن حکیم کی دو حیثیتیں ہیں، یہ منہج بھی ہے اور یہ معجزہ بھی ہے۔
جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت باقی رہے گی یہ معجزہ بھی باقی رہے گا۔ یہ معجزے کا جو سلسلہ رکھا گیا انبیاء کے ساتھ یہ اللہ نے خود رکھا ہے تاکہ ہر بندہ نہ اٹھ کے کہہ دے میں بھی نبی ہوں۔ اس کا کوئی چیک رکھا ہے کہ نبی ہے تو وہ کر کے دکھاؤ جو صرف خالق کائنات کر سکتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ تم اس کے نمائندے ہو۔ تمہاری سپورٹ میں وہ کوئی ایسا کام کر دے جس سے پتہ چلے کہ آپ کو اس کی پشت پناہی حاصل ہے۔ یہ اس کا اصل مقصد ہے۔ تو چونکہ نبی کی دعوت قیامت تک باقی ہے تو نبی کا معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اچھا، معجزہ ایمان لانے والوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ کافروں کے لیے ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب تک کافر باقی رہیں گے تب تک معجزہ بھی باقی رہے گا۔ ان کا حق ہے کہ وہ معجزہ طلب کریں ہمارے نبی کی رسالت کی سپورٹ میں، کوئی ایویڈنس مانگیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ایویڈنس ان کو پرووائڈ کریں۔ تو قرآن حکیم منہج بھی ہے اور معجزہ بھی ہے۔ عربوں میں اس کے اعجاز کی جو کیفیت تھی وہ اور تھی، چونکہ وہ ادب کی دنیا کے شاہ سوار تھے، اپنے سوا پوری دنیا کو وہ گنگا کہتے تھے۔ عرب کے مقابلے میں عجم کی جو اصطلاح ہے، عجم گنگے کو کہتے ہیں، صاحب زبان وہ صرف اپنے آپ کو مانتے تھے۔ ان کے لیے یہ اعجاز اس لیے تھا، معجزہ اس لیے تھا کہ جس ہستی کے اندر سے یہ پھوٹا وہ ادب کی دنیا میں کوئی نام نہیں رکھتی تھی، کوئی مشہوری نہیں ہوتا۔ بعض لوگ بچپن میں ہی شعر کہنا شروع کر دیتے علامہ اقبال کی طرح، علامہ تو پھر بعد میں جا کے بنتے۔ ادب کی دنیا سے تعلق ہوتا ہے نا، پھر بندہ ترقی کرتا ہے، کچھ ان سے سیکھتا ہے، کسی کو استاد بناتا ہے، اس سے تصحیح لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کی دنیا میں ذکر ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ کے اندر حیا یا شائنس بہت زیادہ تھا، آپ مجمع کو اوائڈ کیا کرتے تھے۔ دیکھا چار بندے اکٹھے ہیں تو آپ رستہ بدلی کر لیا کرتے تھے، اپنی دنیا میں مگر رہنے والا بندہ، میلے ٹھیلوں کا بندہ ہی نہیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم عمر لوگ ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے دائیں بائیں، ان کا ذکر ملتا ہے قبل اسلام تاریخ میں کہ یہ میلے ٹھیلوں میں جاتے تھے، اور میلے ٹھیلے جو ہوتے تھے وہ یونیورسٹی ہوتی تھی، ہر قسم کے اس کے اندر لوگ آیا کرتے، جادو کے تماشے بھی ہوتے تھے، گھڑ دوڑ بھی ہوتی تھی، کشتی بھی ہوتی تھی، کھانے کے سٹال بھی لگتے تھے، اونٹ بھی بکتے تھے، جوا بھی ہوتا تھا۔ ہمارے یہ ہوتا ہے نا ہمارے میلوں میں، اور شعر و شاعری کی مجلسیں لگتی تھیں، اور ادب کے پارے پیش کیا جاتا، نثر بھی پیش کی جاتی تھی، غزل بھی پیش کی جاتی تھی، اور جس کی شاعری جو ہے وہ پاس ہو جاتی تھی اس کے اعزاز میں اس کے اس شاہپارے کو حرم میں لٹکایا جاتا تھا بیت اللہ کے ساتھ۔ اس کو کہتے معلقہ۔ سبع آیا نا، اصحاب سبع معلقات، وہ جو 7 بندے جن کے شعر حرم میں لٹکائے جاتے تھے، جن میں لبید ابن عاصم مسلمان ہو گئے تھے، اور لبید کو سجدہ کیا تھا شعراء نے، شاعری کی دنیا کا خدا۔
تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ان کو لکھا کہ کچھ شعر لکھ کے بھیجو، تو بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ابعد القرآن یا امیر المومنین، امیر المومنین قرآن کے بعد بھی اب کوئی گنجائش رہ گئی؟ اس فن پارے کے بعد، اس شاہکار کے بعد شاعری دبک کر بیٹھ گئی ہے۔ اور پھر آپ نے قرآن کی چند آیات لکھ کر بھیجی امیر المومنین۔ تو ادب کا بھی مقابلہ ہوتا تھا، نثر کا، شعر و شاعری کا، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تقریر، کوئی مقابلہ آپ نے بھی کچھ لکھ کے پیش کیا، کوئی یاد کر کے پیش کیا۔ آپ قافیہ نہیں جوڑ سکتے تھے۔ ہوتا ہے نا کسی کا کوئی شعر آدمی سنتا ہے تو 10 شعر جوڑ لیتا ہے اس کی زمین میں۔ آپ قافیہ نہیں جو آپ شعر سن لیتے تھے، جب اس کو پڑھنا چاہتے تھے نہیں پڑھ سکتے۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے نہ ان کو شاعری سکھائی ہے نہ ان کے شایان شان ہے، ہم نے ان کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی قافیہ جوڑنے والی۔ ایک دفعہ آپ کو شعر پڑھنا چاہتے تھے، آپ قافیہ جوڑ رہے تھے، مل نہیں رہا تھا، وزن ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا، اور آپ جب بھی ٹرائی کر رہے تھے تو بکر صدیق رضی اللہ فرما رہے تھے اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا وما بک یا ابی بکر، آپ کو کیا ہوا جی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ شعر نہیں جوڑ سکتے، اللہ نے کہا نہیں ہے وما علمناه الشعر، یہ آپ سے نہیں جڑے گا، یہ آپ کی رسالت کی نشانی۔ وہ بندہ جو ادب کی دنیا کا بندہ نہیں تھا، اس کے اندر سے ادب کا وہ سمندر پھوٹا ہے کہ جس نے ساری عرب دنیا کو چیلنج کر دیا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اب ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ تو کب سے پڑھتے چلے آ رہے تھے، اب تھوڑے سے زیادہ مطلب ہے ماہر فن ہو گئے۔ وہ یہ بات کہہ نہیں سکتے تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسی گفتگو نہیں۔ اچھا بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ شاعر نہ بھی ہو، اس کی گفتگو میں قرینہ ہوتا ہے ادب کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسجع مقفع گفتگو کی نہیں تھی۔ پھر اچانک اس ہستی کے اندر سے وہ چشمہ پھوٹا ہے کہ جس نے عاجز کر کے رکھ دیا، وہ جادو کہنے پر مجبور ہو گئے اسے۔ عربوں کے لیے یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ قرآن نے جو بات کہی ہے تم اپنے الفاظ میں عربی میں کہہ کے دکھاؤ، کسی کے سامنے بھی پھر رکھ دو اور پوچھ لو کہ اللہ کے الفاظ میں زور ہے یا تمہاری گفتگو میں زور ہے، اللہ نے صحیح اس کا مقصد بیان کیا ہے یا تم کامیاب ہوئے مقصد بیان کرنے۔ اچھا وہ گفتگو بھی ایسی ہے کہ اس کے 3 رنگ ہیں۔ ایک دفعہ انفعال ہوتا ہے، طبیعت میں تبدیلی آتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے۔ ایک دفعہ گفتگو کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور ایک دفعہ گفتگو کرتے ہیں تو یہ ان کی اپنی گفتگو، اور تینوں کا رنگ جدا ہے۔ اسی ہستی، اسی چشمے سے شہد کی نہر بھی بہہ رہی ہے، دودھ کی نہر بھی بہہ رہی ہے، پانی کی نہر بھی بہہ رہی ہے، اور تینوں کلاموں کا اپنا رنگ ہے۔ جاننے والا جان جاتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہو سکتا۔ حدیث قدسی بول بول کے کہتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی گفتگو ہے، الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو قرآن کی قرآنیت اور قرآن کی کتابیت، قرأ یقرأ قرآناً سے بنا یہ قرآن، یہ پڑھنے کی چیز ہے، یہ پڑھا گیا ہے، پڑھنے ہی سے قرآن بنا ہے۔ جیسے عطشان، پیاسا، بہت زیادہ پیاسا، اسی طرح قرأ قرآناً، بہت زیادہ پڑھا جانے والا۔
پھر اس کو محفوظ کرنے کے دو طریقے ہیں. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینے، اور پھر لکھوایا گیا اسے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، دنیا میں لکھوایا گیا. اللہ نے پڑھا ہے جبرائیل پر، جبرائیل نے پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے صحابہ پر، لکھا ہوا بھی ہے، پڑھا ہوا بھی ہے. اور دونوں کے اندر اس کی ایک تقدس اور قداست اس میں پیدا کی گئی ہے. قرآن کا لکھنا اس طرح نہیں ہے جیسے ہم کتاب لکھتے کہ کسی حرف کو آپ کسی طرح سے بھی لکھ دیں. اس کی لکھائی میں یہ اہتمام ہے کہ جیسے یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے ایسے ہی دنیا میں لکھا ہوا. آپ دیکھیں ربا، پورے قرآن میں ربا واو کے ساتھ آیا ہے، رے بے واو، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، سوائے ایک آیت کے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، اس میں الف آیا ہے. باقی جگہ کوئی بھی الف نہیں لکھ سکتا، جہاں الف لکھا ہوا ہے وہاں واو کوئی نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ لوح محفوظ پر اسی طرح لکھا. تبارک کہیں الف کے بغیر آیا ہے، کھڑی زبر ہے بے کے اوپر، اور کہیں بے کے بعد الف لکھا ہوا ہے اور بے پر پڑی ہوئی زبر ہے. جہاں الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہاں قیامت تک الف کے ساتھ لکھا جائے گا، جہاں کھڑی زبر کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہاں زبر کے ساتھ لکھا جائے گا. لوح محفوظ میں ایسے ہی لکھا ہوا. اسی طرح بسم اللہ کہیں محذوف ہے الف، اس کا اصل میں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ، الف اس میں محذوف ہے. جب اس کو آپ توڑیں گے، سپیس دیں گے تو الف اپنی جگہ پہ آ جائے گا. لکھتے ہیں نا آپ، جوڑتے ہیں تو حرف کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، آپ سپیس دیتے ہیں تو اس میں سے جو حرف غائب ہوا تھا وہ اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. بسم ربک، اقرا بسم ربک، وہاں الف ہے، وہاں سے نہیں ہٹایا گیا، وہاں بسم نہیں، بے اسم الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، وہاں قیامت تک اسی طرح لکھا جاتا رہے گا. تو اس کی کتابت کو ایک تقدس دیا گیا ہے. آپ رومن اردو میں قرآن کو نہیں لکھ سکتے، وہ قرآن ہوگا نہیں. بات آپ کو سمجھ بھی لگ جائے، اس کے اثرات وہ نہیں ہوں گے، اس میں نور وہ نہیں ہوگا، رب کا اس کے ساتھ ربط کوئی نہیں ہوگا. یہ اس کی کتابت کا تقدس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہاں کھڑی زبر ڈالنی ہے، اس کو بغیر الف کے لکھنا ہے اور اس کو الف کے ساتھ لکھنا ہے. اس کی قرات کا تقدس، اصل چیز یہ سننے والی ہے. اور حروف مقطعات ہے نا، لوگوں کو بڑا تجسس ہوتا ہے کہ جی یہ کیا ہے. لوگوں کی، بعض لوگوں کی جادو کی دکان ہی ان پر چلتی. روٹی والے کے تندور پہ چلے جائیں، پورا ہا میم عین سین قاف الف لام میم الف لام را وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ساتھ وہ لتا کے ہٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں. یہ کہ جی یہ جو اس کو دیکھ لے گا اس کا رزق بڑھ جائے گا. حروف مقطعات اصل میں ثبوت ہیں اس چیز کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے قرآن سنا ہے. بغیر سنے آپ ان کو الگ کر ہی نہیں سکتے، حروف مقطعات کہہ ہی نہیں سکتے. دیکھیں الف لام میم، الم ترى کیف فعل
اور الم نشرح لک صدرک آپ کیسے فرق کریں گے اس میں؟ جب تک کہ آپ کو استاد پڑھ کے نہ بتائے کہ یہ الف لام میم ہے. اس کو الگ الگ ایسے تو نہیں لکھا گیا نا کہ الف لام فے، لام الف میم، اور میم یہ میم، ایسے تو کہیں نہیں کسی قرآن میں نہیں لکھا ہوا. الف لام میم لکھا ہوا نہیں، شکل ڈالی ہوئی ہے اس کی، علم کی شکل اور الف لام میم کی شکل ایک ہی. کس نے فرق کیا؟ جبرائیل کو اللہ نے بتایا الف لام میم. جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا الف لام میم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر پڑھا الف لام میم، پھر یہ الگ ہوا ہے. صحابہ نے تابعین کو پڑھایا یہ الف لام میم ہے، یہ علم ہے. تو یہ سارے حروف مقطعات جو سورت کے پہلے آتے ہیں، یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہ قرآن کہیں سے سنا جا رہا ہے، کوئی استاد ہے اس کے پیچھے جس نے ساؤنڈ سے بتایا ہے کہ یہ علم ہے اور یہ الف لام میم. ہا میم عین سین قاف ہے یہ. تو اس کو پڑھ کے سنایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ اندازہ کریں کہ طویل طویل صورتیں نازل ہوتی تھی. سورہ یوسف بیک وقت نازل ہوئی ہے، آپ نے بندہ بلا کے لکھوائی ہے، اور اگلی جاری نماز میں آپ نے ساری سورت پڑھ دی. ہم جس طرح قرآن حفظ کرتے ہیں نا، رٹا لگا لگا کے چٹائی گسا دیتے ہیں ہم ہل ہل کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی بیٹھ کے رٹا نہیں لگایا کہ کوئی صحابہ گزر اور دیکھا کہ حضور جو ہے وہ قرآن سامنے رکھ کے رٹا لگا رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں. وہ آپ کے اندر نقش ہو جاتا تھا، جیسے آپ کسی کیسٹ کے اندر ریکارڈ کرتے ہیں کسی. اور پھر جب آپ نماز میں پڑھا کرتے تھے تو صحابہ کو یہ کہتے تھے کہ جو لکھا ہے اس کو دیکھتے جاؤ، اور میں جو پڑھ رہا ہوں اس کی درستگی کر رہا ہوں، کہیں کتابت میں غلطی ہو گئی. ہوتا ہے نا ایڈیٹنگ پھر ہوتی ہے اس کی، پروف ریڈنگ ہوتی ہے اس کی. لکھنے والا اور ہوتا تھا، پھر دوسرے صحابی کو پکڑایا جاتا تھا کہ میں جب نماز میں پڑھوں گا تو تم نے اس میں پروف ریڈنگ کرنی ہے کہ اس سے لکھنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی. لکھنے والا کبھی خود پروف ریڈنگ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو کا اس کے مائنڈ سے نکلا مگر لکھا نہیں گیا، وہ جب بھی پڑھے گا اس کا کو پڑھے گا. وہ قدرتی بات. تو قرأ یقرأ قرآناً یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور چونکہ کتابت کے ذریعے اس کو محفوظ کیا گیا لہذا یہ کتاب ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ ہیں اور یہ ان کا عصا تھا جو یہ کرتا تھا. کہاں ہے کوئی پتہ نہیں، اسرائیلی بھی اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، یہ ان کا معجزہ تھا، اب نہیں. لیکن چونکہ ان کی دعوت بھی ختم ہو گئی، اب عیسیٰ علیہ السلام پر دعوت دینے کی، آپ کی نبوت پر دعوت دینے کا چیپٹر بند ہو گیا. اب تم مسلمان ہو گئے، اب نبی کی رسالت کی دعوت دی جائے گی، اور جو نبی پر ایمان لائے گا پھر اس وحی کی روشنی میں سابقہ انبیاء پر ایمان لائے گی. اب وہ پچھلے رسولوں کو رسول مانے گا قرآن کی اتھارٹی پر. تو چونکہ نبی کی دعوت باقی ہے لہذا یہ کہا جائے گا یہ ہمارے نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی دعوت اور یہ آپ کا معجزہ ہے. ہمارے لیے کیا معجزہ ہے؟ دیکھیں قرآن ہمارے لیے تو ادب کے لحاظ سے معجزہ نہیں ہے نا. عاجز تو اسی کو کرے گا کہ جو اس کی کوشش کرے گا، فیل وہی ہوگا جو امتحان دے گا. اس کا ادب عربوں کا امتحان تھا، ہمارا ہے ہی نہیں. دیکھنا کہ بچہ جب کیمسٹری کا امتحان ہی نہیں دیتا تو اس کی غلطیاں کیا نکالیں گے آپ؟ آپ کہیں گے اپیئر نہیں ہوا، تو ہم تو اپیئر ہی نہیں ہوئے. ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے ادوار کے لیے قرآن حکیم کسی اور طرح سے معجزہ ہے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تفسیر نہیں کی جس طرح ہم درس دیتے ہیں نا.
ایک آیت پکڑ کے گھنٹہ درس دے دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے قرآن کا درس نہیں دیا. خطبے میں آپ قرآن پڑھتے تھے، اور نہ آپ کی طرف سے کوئی تفسیر منسوب ہے. تفسیر ابن عباس جو ہمارے یہاں بڑی مشہور ہے، یہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر تفسیر ممکن ہوتی قرآن حکیم کی فائنل تفسیر، تو نبی سب سے زیادہ حقدار تھے کہ وہ اس کی تفسیر بیان کریں، اس لیے کہ علیہ نزل وبہ انفعل، آپ پر نازل ہوا تھا، آپ کے اندر سے پھوٹا تھا. اگر اس کی فائنل تفسیر ممکن ہوتی تو یہ کام نبی کرتے. اس کی فائنل تفسیر ممکن نہیں ہے جب تک قیامت نہ آئے. آپ نے تکلیفی امور کو واضح کر دیا، جس پر ثواب اور عقاب مرتب ہوتا ہے، جس پر سزا اور جزا مرتب ہوتی ہے، حلت اور حرمت، وہ آپ نے واضح کر دی، وہ بیان کر دیا. وہ فائنل ہے. تکلیفی امور ہم کیا کریں تو نیک ہو سکتے ہیں، اب اس میں اضافہ ممکن نہیں ہے. انتہا بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو فائنل کر دی. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے وہ کام کیا جس کا ثبوت ہمارے کام سے، ہمارے عمل سے نہیں ملتا، تو وہ مردود، جعلی کرنسی ہے. تو ثواب و عقاب، حلت اور حرمت، فرائض، واجبات، سنن، ان کا تعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے. یہی مجالس میں زیر بحث آتے تھے، اسی کا سوال ہوتا تھا. آپ نے بیٹھ کر قرآن کی تفسیر نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ یہ اس دور میں ممکن نہیں تھا، نہ یہ آج کے دور میں ممکن ہے. قرآن دو قسم کی آیات کا ذکر کرتا ہے. ایک ہے آیات القرآنیہ. قرآن میں کتنی آیات ہیں؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں 6666. سوکھا ہے نا، 4 چھکے. حالانکہ ایسا نہیں، اور اس پر انعام بھی دیا گیا ہے نیلام گار میں کہ جواب درست ہے، حالانکہ جواب غلط ہے. یہ 6236 ہیں سر. یہ کیا ہیں؟ یہ قرآن کی آیات. سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ہاریزن کے اندر، افق کے اندر ان کو اپنی آیات دکھائیں گے. قریش کے لیے یہ معجزہ ہے، آنے والے نسلوں کے ہر دور کے لیے ہم نے اس میں آیات کونیہ، یونیورسل سائنس اپنے رکھ دیے. ہم اپنے زمانے میں جو وہ یونیورسل ترقی ہے ہمارے سائنس کی، ہم اس کو جواز بناتے. وہ انہی لوگوں کے لیے جو ہمارے دور کے لوگ ہیں. پھر جب زمانہ بدلتا ہے، کچھ اور واضح ہو جاتا ہے معاملہ، تو قرآن حکیم ہی کے اندر ان کو وہ معجزہ مل جاتا ہے کہ صدیوں پہلے اس زمانے میں وہ بلیک ایرا جو آپ کا ہے، اس کے اندر ایک بندہ بتا کے گیا ہے کہ فنگر پرنٹس تمہارے رکھے جائیں گے اور تمہارا پرنٹ آؤٹ باہر نکل آئے گا، تم کیا کرتے رہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تمہارے فنگر پرنٹس بھی یہی بنائیں گے، کیونکہ انہی سے تو تمہارا وہ ریکارڈ نکلے گا. آج پتا چلا یار ایک انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے. حکم میں یہ دیا گیا کہ جو تمہیں اپنے زمانے میں سمجھ لگ جاتا ہے کہو آمنا بہ. جس کی سمجھ نہیں لگتی کل من عند ربنا، ہے اللہ کی طرف سے، ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن کی آیت ہے، لیکن یہ شاید ہمارے زمانے کے لیے نہیں ہے، یہ آنے والے زمانے کے لیے.
ہم بحیثیت اللہ کا کلام، بحیثیت قرآن اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کو فائنل نہیں کرتے کہ جی بس یہی مطلب ہے اس کو. آنے والے دیکھ لیں گے اس کو. کسی چیز کو پکڑ کے بیٹھ جانا کہ جی فلاں سن میں آج سے 1200 سال پہلے کسی نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا، اب عالم وہی ہے جو اس کو کوٹ کرے، تو عالم کی سند تو اسی کو ملے گی، مانیں گے یہ اسی کو عالم، اگرچہ بات بدل چکی ہے. وہ جو اس عالم نے کہا تھا اس نے اپنے زمانے کو دیکھ کے کہا تھا، اپنے علم کے مطابق کہا تھا، اور اب اس علم میں تبدیلی آ گئی. ہم اپنی یاد میں اپنے امتحان میں لکھا گیا، ایک تقریباً ہر امتحان میں آیا کرتا تھا، سورج ساکن ہے، ترجمہ کرو جی، انگلش سے اردو میں، اردو سے انگلش. تو وہ اسٹیشنری ہوتا تھا، اسٹیشن پر کھڑا ہے یہ، لیکن اب وہ سان اسٹیشنری ختم ہو گیا. اب لکھ کے کو دیکھے ذرا، پتہ یہ چلا کہ نہیں، آیات کونیہ جتنی معلوم ہوتی جائیں گی، جب وہ سب نظریہ نہیں، جسٹ تھیوری نہیں کہ کسی نے ایک شوشہ چھوڑا اور آپ نے کہا لو جی قرآن تو یہ کہتا اور یہ کہہ رہے تھے، دونوں میں سے کوئی ایک سچا ہے جی، اور بندہ مرتد ہو گیا جی. یہ نظریات تو اسی طرح ہوتے ہیں جیسے انسان خواب میں بڑبڑاتا ہے، جب تک وہ فیکٹ ثابت نہ ہو جائے آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. آپ نے بھی ارادہ فرمایا کہ میں نے مکان بنانا، اس میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اب آپ اس میں بدے بھی بٹھانا شروع کر دیں. وہ تو آپ کا ایک خیال ہے، بنے گا نہیں بنے گا، جب بننے کی باری آئے گی تو ہو سکتا ہے پرانا بھی بک جائے، دیکھی جائے گی. نظریہ تو نظریہ ہے، ایک انسانی خیال ہے، لیکن جب کوئی چیز فیکٹ بن جائے گی، پروو ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں گے قرآن کبھی اس کی مخالفت نہیں کرے گا. اس لیے کہ قرآن ورڈ آف گاڈ ہے اور کائنات ورک آف گاڈ ہے. یہ اللہ کا قول ہے، کائنات اللہ کا فعل ہے. قول و فعل میں تضاد نہ بندے میں ٹھیک ہے نہ اللہ میں ٹھیک ہے. بندے میں ہو تو عیب، اللہ میں ہو تو خوبی کیسے؟ کائنات کے حقائق میں اور اللہ کے قول میں کوئی فرق نہیں، اس لیے ان میں آپس میں لڑائی کوئی نہیں، اس لیے کہ یہ ایک ہی ہستی کا کلام ہے اور ایک ہی ہستی کا کام ہے. کلام اور کام میں، قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے. نظریات ٹکراتے ہیں قرآن سے، فیکٹس قرآن کی اور قرآن فیکٹس کی تائید کرتے ہیں. انسانی تخلیق کے بارے میں جہاں آپ پہنچتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے کہ قرآن اس کی بات کر. بصریات کے بارے میں، انسانی نظر کے بارے میں، جو بھی پہنچتا ہے، جو جب دیکھتا ہے اس کے پاس ایک علم ہے. فرینچ نیوی کا جو سابقہ ایڈمرل تھا، اس نے جب وہ آیت پڑھی سورہ نور والی جس میں وہ ذکر کیا گیا، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها علی بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا. ایسے اندھیرے، عمیق تہ تر تہ اندھیرے، موج پر موج اور بادل پر بادل، اور اندھیرے کی کیفیت یہ کہ دوسرے بندے کو چھوڑو اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا. اذا اخرج یدہ، اگر ہاتھ اپنا بڑھائے، لم یقد یراہ، نظر نہ آئے. تو اس نے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بحری سفر کیا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں کیا. اس نے کہا یہ بات آج سے اتنا عرصہ پہلے کبھی کوئی کہہ نہیں سکتا تھا.
ہم جب گہرے سمندروں میں گئے اور یہ کیفیت گزری تو پتہ چلتا کہ یہ وہ بندہ ہے جو وہاں تھا اور وہ کیفیت بیان کر رہا ہے. یہ واقعتاً اللہ کا کلام. تو حقائق ہم عام طور پہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. حلت اور حرمت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فائنل کر گئے, اس میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں, اور اسی کو پڑھنا پڑھانا ہمارے علماء کا کام ہے. لیکن آج کے کسی معجزہ مانگنے والے کو معجزہ پکڑانا کون پکڑائے گا؟ مانگے گا کون؟ کافر. کسی مسلمان کو معجزے کی ضرورت ہے اللہ کو ماننے کے لیے یا قرآن کو ماننے کے لیے یا نبی کو ماننے کے لیے؟ کون مانگے گا معجزہ؟ کافر. آپ نے کسی کو دعوت دی, اس نے کہا جی معجزہ کیا ہے, تو معجزہ آپ کیا بتائیں گے؟ اس کوئی ایسی چیز بتائیں گے کہ جو پڑھ کے اس کے دل کا وہ کرسٹ ٹوٹے, کفر والا, وہ روشنی اندر جائے کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے, دیکھو اس نے اتنا عرصہ پہلے یہ بات بتا دی تھی, یہ صرف اللہ کو پتا تھی اس وقت. تو ایک وقت تھا ہمارے مدارس کے اندر باقاعدہ انجینئرنگ بھی پڑھائی جاتی تھی, ہندسہ بھی پڑھایا جاتا تھا, فلکیات کا علم بھی پڑھایا جاتا تھا, میڈیکل بھی پڑھائی جاتی تھی, طب بھی ہوتی تھی. لیکن پھر آہستہ آہستہ تینوں شعبے الگ ہو گئے. ہم نماز روزہ وضو غسل لے کے الگ ہو گئے, اس کی ایک یونیورسٹی بنا دی, جامعہ بنا دی ہم نے. اب اس میں آپ 50 سال بھی لگائیں تو وہی سیکھیں گے نا جو اس میں موجود ہے, اور اس کے لیے نقل جو ہے وہ بہترین, یعنی فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, یہ بہترین رستہ ہے, بہترین چین ہے یہ. لیکن جو آیات کونیہ ہیں وہ تو فائنل ہوئی نہیں. آپ نے رائٹ برادران سے سنا تھا جہاز ایسے بنتا ہے, آج کل جہاز ایسے ہی بنتے ہیں. نقل تبدیل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سائنس موجد کو ڈیو رسپیکٹ دیتی ہے, اس کی نفی نہیں کرتی. جب بھی جہاز کی بات شروع ہوگی, انسان کے اڑنے کی بات شروع ہوگی, تو جس بندے نے پہلے پر باندھ کے اڑنے کی کوشش کی اور جان دی, اس کا ذکر بھی وہ کرتے کہ یہ اس تحقیق کا پہلا شہید ہے, جس نے اڑنے کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنی جان دے دی. رائٹ برادران کے جہاز کو بھی انہوں نے محفوظ کر لیا, ان کی کوششوں کو بھی محفوظ کر لیا, لیکن تحقیق انہوں نے جاری رکھی, بہتر سے بہتر اس کو بنایا. اور آپ دیکھتے ہیں الیکٹرانکس, وہ جو سگنل صرف ایک بنا کے دوسری جگہ پہنچانے والا چلا گیا تھا, وہ وہیں رک گئی تھی سائنس, کہ وہ مرتد ہے جو اس سے آگے تحقیق کرے گا. نہیں, کونی آیات کے اندر آپ کسی کا راستہ روک ہی نہیں سکتے. سیرو فی الارض, جاؤ زمین میں گھومو. شیخ شعراوی, محمد متولی شعراوی کہتے ہیں کہ زمین چونکہ اپنی فضا کے ساتھ موو کر رہی ہے, زمین ہے نا, زمین کے گرد اس کا اپنا ایک فضائی پنجرہ ہے, جس کے اندر آپ کی آکسیجن بھی محفوظ رکھی گئی ہے, پانی بھی محفوظ رکھا گیا ہے. یہ کتنا بھی اڑ جائے پلٹ کے واپس برس جاتا ہے, اس سے باہر نہیں نکلتا. وہ 12 مہینے ہم جہاں بھی جاتے ہیں, گرمی ہو یا سردی ہو, وہ پورے کا پورا لفافہ ہمارے گرد, جیسے وہ لچھے ہوتے ہیں نا چینی کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کہ وہ پریس نہ ہو جائیں, ہوا بھر کے لفافے میں تو وہ لفافہ رکھا جاتا ہے پولیتھین کا. تو جہاں وہ جاتا ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے تو ساتھ وہ اس کے لفافے میں بھری ہوئی ہوا بھی جاتی. چونکہ یہ پورا غلاف اس کا, اس کی فضا اس کے ساتھ جاتی ہے یہاں جہاں بھی یہ جاتی ہے, اسی لیے یہ ہم کو سفر نظر نہیں آتا کہ ہم موو کر رہے ہیں. 62,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہے ہیں ہم, شاں شاں کرتے ہوئے. لیکن چونکہ وہ ساؤنڈ پروف ہے, ہمارے گرد جو غلاف ہے, ہمیں ان کی آواز نہیں آتی جس سپیڈ سے ہم ان کے پاس سے گزرتے ہیں, ورنہ تو ہماری جان نکل جائے. کہ ذرا سا حادثہ ہو, جب یہاں سے ہم جاتے ہیں پاکستان اور آپ کو ایئرپورٹ سے گاڑی میں بیٹھنے کا اتفاق ہوتا ہے, تو گھر جانے تک میرا حال ہے کوئی کلو 1 لیٹر خون ہمارا خشک ہو جاتا ہے. وہ بٹھاتا بھی آگے ہے, کیونکہ باہر سے آئے نا,
فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا ہے اور پتہ چلتا کہ لگی کہ لگی، بس پتہ نہیں میں اپنے بچے دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا. اور جو ڈرائیور ہیں، حالانکہ ڈرائیور ہیں، ڈرائیور زیادہ ڈرتا ہے دوسرے ڈرائیور کے ساتھ، وہ بیچارہ جو ہے وہ بریکیں مار رہا ہوتا تھا نیچے. یہ کیفیت ہوتی ہے. یہ امن اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا نا. تو وہ کہتے ہیں شعراوی کہ اس کی فضا بھی زمین ہے، اس پہ زمین کا حکم لگتا ہے. سیرو فی الارض کا مطلب ہے کہ وہاں بھی جاؤ، جاؤ دیکھو وہاں رب کی نشانیاں ہیں کہ نہیں. تمہیں رب وہاں ملے گا جس نے اتنا پکا بندوبست کیا. آج تم نے کہا مریخ پہ پانی ہوتا تھا، نہریں بہتی تھی، دریا تھے، سمندر تھا، پھر اس کا وہ لفافہ پھٹ گیا پولیتھین کا، وہ سارا کچھ بھگ سے اڑ گیا، سمندر اڑ گئے، دریا اڑ گئے، زمین پر نہیں اڑ سکتے. اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو ہم اس پانی کو لے جائیں. آج تم نے مریخ پہ جا کے دیکھا کہ تھا، پھر کوئی لے گیا. جو مریخ سے لے گیا وہ زمین سے نہیں لے جا سکتا. آج اس دھمکی میں وزن محسوس ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ جس نے یہ بندوبست کیا ہے وہ بند بھی کر سکتا ہے. کہا کہ اسراف مت کرو، کسی چیز میں بھی اسراف تباہ کن ہے. آپ نے دیکھ لیا کلورو فلورو گیسز نے کیا حال کر دیا اوزون کا. آج آپ کو پتا چلا کہ اسراف کیا کرتا ہے. اسراف کائنات کے ساتھ بھی جنگ کرتا ہے، گھر کی فائنانس کے ساتھ بھی جنگ کرتا ہے. تو قرآن کی قرآنیت، اس کی کتابت، اس کی تفسیر اپنے زمانے میں اپنی پوری صحیح کر کے لڑا دو، اس زمانے کے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا. جب وہ عقلیں آئیں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ہے کہ یہ معلوم نہیں تھا. یہ کمال ہے حضور کا. کیا وسعت ہے اس سینے کی. الم نشرح لک صدرک. وہ دبئی سے گزرے، خلیفہ ٹاور بھی دے گئے. کہتے ہیں ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے، روٹی کو ترسنے والے ٹاور بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں. دیکھا فرمایا مکے سے ایسے رستے نکلیں گے جیسے نہریں بہتی ہیں. آج ایریل ویو دیکھیں آپ مکے کا، پتہ چلتا ہے نہریں دریا پہاڑوں کو پھاڑ کے اندر سے نکلی ہوئی. آپ نے ٹائم ٹریول کیا ہے، وہ جس کو معراج کہتے ہیں نا. آپ کہتے تھے روشنی کی رفتار سے، آج روشنی کی رفتار سے زیادہ سفر کرنے والی چیز آپ کو پتہ چل گئی. پہلے ہوتا تھا گولی کی رفتار سے. آپ نے ٹائم ٹریول کیا ہے، ہر دور سے گزرے ہیں، فیوچر میں گئے ہیں، حشر بپا ہوا ہے، جنت جہنم کے فیصلے ہوئے ہیں، جنت میں گئے، جہنم کو جھانکا ہے. پھر جب آ کے بتایا نا کہ ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، ابو عبیدہ جنت میں ہے، دیکھ کے آئے. یہ سٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے. یہ ان ساری لڑائیوں کے بعد جو ان کی آپس میں ہوئی ہیں، حشر بپا ہو گیا ہے. جنت میں ان کو دیکھ کر آ کے کہا یہ بھی جنت میں تھا، یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں ہے، یہ بھی جنت میں. طلحہ سے فرمایا میں تیری جنت کے پاس سے گزرا تو حور جو تھی وہ تیری کنگھی کر رہی تھی. عورتوں سے کہا کہ میں نے جہنم میں جھانکا تو زیادہ تعداد تمہاری پائی ہے میں نے وہاں پہ. عورتوں نے کہا جی ہمارا کیا قصور ہے؟ کہا تم شوہر کی ناشکری کرتی اور لعنت بہت کرتی ہو، یہ دو چیزیں چھوڑ دو. میں نے جنت میں جھانکا تو بکھرے بالوں والے پریشان حال لوگوں کو جنت میں زیادہ پایا ہے. جنہوں نے دنیا پر اپنی جنتیں بنا لی تھی وہ وہاں کم ہیں. تو ہم نے حشر میں رب کو دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا؟ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے قیامت میں اپنے رب کو دیکھنا ہے.
اور کافر اور رب کے درمیان حجاب ہوگا. محجوبون ویل للمطففین میں آیا نا، وہ محجوب ہوں گے. مومن دیکھے گا تو کہتے ہیں کہ جی وہاں دل کی آنکھ سے دیکھے گا، اس لیے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور وہ ایمان سے دیکھے گا. تو جب حشر بپا ہوا، حضور فیوچر میں چلے گئے، ٹائم کو ٹریول کیا، حشر بپا ہوا، باقی سارے دیکھ رہے تھے تو حضور نے ہی نہیں دیکھا اللہ کو. آپ نے رب کو حشر میں دیکھا، آپ نے پھر رب کو پہچانا ہے. بعد میں اللہ خواب میں آئے. فرمایا میں نے آج اپنے رب کو آج رات میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا، اور اللہ نے مجھے کہا کہ محمد وہ فرشتے کس موضوع پر بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ میں تو نہیں جانتا، دور ہے، مجھے سب پتہ نہیں چل رہا وہ کیا کر رہا. اللہ نے اپنا ہاتھ میرے پشت پر رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی، اور زمین و آسمان میں جو کچھ تھا وہ سب مجھے معلوم ہو گیا. اللہ نے کہا اب بتاؤ وہ کیا بات کر رہے ہیں. اس دن کے بعد دو کام ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ہاتھ سینے پر رکھنا شروع ہو گئے جہاں ٹھنڈک محسوس کی تھی، اور امامہ پہلے آپ سائیڈ پہ ڈالا کرتے تھے، اس دن کے بعد آپ نے اس کو پیچھے احتراماً جیسے غلاف دیتے ہیں نا کعبے کو، جہاں اللہ پاک نے دست مبارک رکھا تھا حضور اس جگہ کو غلاف چڑھاتے تھے، امامے کا لڑ آپ نے پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن آپ نے صحابہ کو کنفیوز نہیں کیا. یہ بہت بڑی مہارت کی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے لیکن آپ کو یہ پتا کہ جس کو میں بتاؤں گا اس کا دماغ فیوز اڑ جائے گا. اس کا 6 وولٹ والے فیوز کو آپ 12 وولٹ والی بیٹری میں لگائیں گے جب، تو پہلا کام جو ہوگا وہ فیوز اڑ جائے گا. آپ نے کمال حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں جب جتنا بھی غور کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر پگھل جاتا ہوں میں، کہ آپ نے جس کو جتنی ڈوز کی ضرورت تھی اس کو اتنی دی. اور باقی چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میرا یہ جی چاہتا تھا، بخاری کی حدیث، میرا یہ جی چاہتا تھا کہ میں تیرے بھائی کو اور تیرے باپ کو بلاؤں اور میں لکھوا دوں، یعنی میں لکھوا دوں کہ میرے بعد ابو بکر بنے گا خلیفہ. ایسا نہ ہو کہ کوئی طمع کرنے والا طمع کرے اس امر میں اور مسلمانوں میں آپس میں جنگ نہ شروع ہو جائے. اچھا پھر میں نے سوچا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اور مومن سوائے ابو بکر کے کسی اور پر اکٹھے ہوں گے ہی نہیں. تو جب اللہ ہی نہیں راضی ہوگا کسی اور کی خلافت پر تو بن کیسے سکتا ہے کوئی خلیفہ؟ کہتے ہیں نا جو بلایا کہ وہ کہا حضور نے کہ کتاب لاؤ میں لکھوا دوں تمہیں، اور پھر عمر نے کہا کہ رہنے دو، تو حضور شاید حضرت علی کا لکھوانے والے تھے. تو بخاری بتا رہی ہے کہ وہ لکھوانا تھا تو پھر عمر ابو بکر کا لکھوانا تھا. کہ نا آپ کو پتا تھا کہ جہاں میرا ذکر آتا میرے ساتھ ابو بکر کا. خراج تو انا و ابی بکر و عمر، دخل تو انا و ابی بکر، حتیٰ کہ ایمان کے بارے میں کہا کہ میں اور ابو بکر اور عمر تو اس پر ایمان رکھتے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ قیامت کے نزدیک جانور گفتگو کریں گے، اور آپ اس طرف جا رہے ہیں سیدھے، زیادہ دیر نہیں ہے، یہ 20 30 40 سال کی بات ہے. اگلے 50 سال میں 150 گنا، 150% نہیں، 150 گنا سائنس ترقی کرے گی. اب نے فرمایا کوئی اپنے بیل کے اوپر رکھے گا سامان ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ایک ذریعہ ہوتا تھا، تو وہ کہے گا کہ تیرا بیڑا غرق، اللہ نے مجھے اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ شاید تم لوگوں کو یقین نہیں آیا
کہ جانور بھی بات کریں گے، لیکن میرا بھی اس پر ایمان ہے، ابو بکر کا بھی ہے، عمر کا بھی۔ دیکھا آپ نے، ان کے کہے بغیر نبی کو اعتماد ہے کہ جس بات پہ میں ایمان رکھتا ہوں ابو بکر اور عمر کا بلائنڈ فیتھ ہے، یہ مقام ہے ان کا۔ آپ نے حلت اور حرمت فائنل کر دی، لیکن کونی آیات کو یہ نہیں کہا کہ یہ پانی جو ہے جی گیس نہیں ہے۔ یہ قرآن نے کہا کہ ذرا پانی کو غور سے دیکھنا۔ اب غور سے دیکھنا میں تو اسی طرح دیکھوں گا نا، جس کی نظر زیادہ کمزور ہے وہ اینک لگا لے گا، اچھا جس کے پاس دوربین جس نے دوربین لگا لی۔ جوں اس دیکھنے کے ذرائع بڑھتے چلے جائیں گے، سوفسٹیکیٹڈ ہوتے چلے جائیں گے، نئی چیز ملے گی آپ کو اس میں۔ ہم نے جو دیکھا ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان اس میں سے بھی مل جاتا ہے۔ فرمایا اگر ہم چاہتے، افرائیتم الماء الذی تشربون، جو پانی تم پیتے ہو کبھی دیکھا ہے تم نے اس کو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ پانی تم نے نازل کیا ہے یا کوئی تمہارے پاس اس کا سٹور تھا وہاں سے نازل کیا، یا ہم نے اپنے سٹور سے نازل کیا؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہتے اس کو تو کھاری بنا دیتے، یہ نمک کے ساتھ اڑتا۔ یہ ہم نے نظام بنایا ہے کہ نمک نیچے رہ جاتا ہے اور یہ سمندر سے میٹھا اٹھتا ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ شکر کیا کوئی فیس جمع کرانی ہے؟ کہا بسم اللہ کر کے پیو اور پی کے الحمدللہ کہہ دو، بس کتنی ساری بات ہے۔ یہ ہمارے ایمان کے لیے کافی ہے۔ لیکن جنہوں نے دیکھا کہ وہ پانی تم نے دیکھا ہے جو تم پیتے ہو، انہوں نے کہا یہ تو پانی ہے ہی نہیں، اور یہ تو دو تباہ کن گیسیں ہیں، ایک دھماکے سے جلتی ہے، دوسری آگ بڑھاتی ہے، اس کو جلنے میں مدد دیتی ہے، یہ تو آگ ہے۔ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُعِّرَتْ سُجِّرَتْ، تندور جو تپاتے ہیں نا آپ، اس کو کہتے ہیں تسجیر۔ جس دن ہم سمندروں کو بھڑکا دیں گے، وہ لوگ کہتے ہوں گے کافر کے بس پانی کو بھی آگ لگتی۔ آج آپ کو پتا چلا کہ یہ بارود ہے، یہ پانی، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے۔ دھماکہ ہوگا جب قیامت کا، اس دباؤ کے اندر دونوں پانیوں کی، دونوں گیسوں کی فارمیشن ٹوٹ جائے گی، گیس میں تبدیل ہو جائیں گی، اور ہائیڈروجن دھماکے سے جلے گی اور آکسیجن اس کو جلنے میں مدد دے گی، فیول بھی ساتھ۔ سمندروں میں تمہیں پانی نہیں، آگ نظر آئے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، پھر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جس دن ہم سمندروں کو، انفجار کس کو کہتے ہیں؟ ایکسپلوژن کو، دھماکے کو، دھماکے سے اڑائیں گے ان کو، باقی رہ کیا جائے گا؟ کچھ نہیں، کام اس کو سمندروں کو بھر دیں گے۔ پھر یہ پہاڑ جو باہر کھڑے ہیں نا، یہ روئی کی طرح اڑیں گے، اور پھر جب یہ بیٹھے گی دھول تو تمہارے یہ جو اسی میں سے نکلیں گے، یہ بھر جائیں گے واپس۔ اب یہ چیزیں اس وقت ان کے لیے دھمکی تھی، لیکن کیسے ہوگا انہیں پتا نہیں تھا۔ آج تو سائنس نے یہ تصدیق کر دی قرآن کی کہ نہیں، کہ آگ بھی لگے گی سمندروں کو۔ یہ آیت کونیہ، یہ آپ کسی کو پیش کر سکتے ہیں کہ آج سے 1400 سال کسی کو پتا تھا پہلے کہ یہ پانی نہیں اصل میں آگ ہے؟ تو آیات کونیہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مدرسوں کے نصاب میں تبدیلی کریں۔ وہ فلسفے جو مر گئے، صدیاں ہو گئی ہیں مر گئے، ان پہ جو 2-2 سال تم کھپاتے ہو، وہ تم اسی کے اندر اپنی ایک یونیورسٹی بناؤ، سائنسدان اپنے پیدا کرو، میڈیسن اپنے یہاں رکھو، تم پڑھاؤ، ڈاکٹر اپنی جامعہ میں پڑھاؤ۔ تم پہلے بھی تو طب پڑھاتے تھے نا، اب پڑھاؤ، فنڈز کی کوئی کمی نہیں، تاکہ کافروں کی تحقیق پکڑ کے دینے کی بجائے تم خود، تمہیں پتا ہو یہ تحقیق ہے، قرآن میں فلاں جگہ اس کا ذکر ہے، اس کو کس طرح پیش کرنا ہے، پھر تمہارا وہ جو سٹیٹس ہے کہ تم سائنسدان ہو، تم ڈاکٹر ہو، تمہاری بات میں جو زور ہوگا وہ دوسروں کی کوٹ کر کے زور نہیں پیدا ہوتا۔ یہ کہنا کہ فلاں کے پاس جی 3 لاکھ درہم کی گاڑی ہے، اس کی بجائے تمہارے پاس اپنے 3 لاکھ کی گاڑی ہو نا، تو وہ زیادہ زوردار چیز ہے۔ تحقیق بھی تم کرو نا،
تمہارا وہ سٹیٹس، تمہاری وہ پرسنالٹی، تمہارا وہ ڈاکٹر پن تمہاری بات میں زور پیدا کرے گا. تم عالم بھی ہوگے، تم سائنسدان بھی ہوگے. نہیں تو یار کوئی مسلمان سائنسدان پارٹ ٹائم مدرسوں میں رکھ لو. پھر ہوتے نا جو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی 10-20 اسپتالوں میں اپنا نام لکھوایا ہوتا ہے. جس طرف جاؤ اس کا نام بورڈ پہ لکھا، بندہ پریشان ہو. جو دیہات سے جاتا ہے نا پریشان ہو، یار ڈاکٹر ہے، ہر جگہ نے اسپتال بنایا ہے، اسے کیا پتا یہ گھنٹہ دیتا ہے سارے اسپتالوں کو. تو پارٹ ٹائم کوئی سائنسدان لے لو، تم اپنے یہاں پڑھوانا شروع کر دو اسے. اس کی مسلمان ہے نا، ایمان رکھتا ہے، تو کوئی ایسی فیکلٹی بھی اپنے یہاں کر لو. اب نصاب کو تبدیل کرو، آیات کونیہ پر تحقیق تم کرو. اب وسائل ہیں تمہارے پاس. پہلے 150 تھے، پھر وہ 1500 ہو گئے، پھر وہ 3000 ہو گئے، پھر 7000 اسٹوڈنٹ ہو گئے، لیکن پڑھنا وہی پرانا فلسفہ ہے جس کا آج کوئی پوچھتا بھی نہیں. آپ کو سال پورے کرنے ہیں کہ اس نے 16 سال لگائے ہیں، اس نے 12 سال لگائے ہیں، لہذا اب یہ بہت بڑا عالم ہے، چاہے آیات کونیہ کے بارے میں سے پتہ ہی کوئی نہ. اور آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم کے اندر آیات کونیہ حلت اور حرمت سے زیادہ ہیں. حلت اور حرمت کی چند آیات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی 400 اینڈ سم، 450 450 430 کچھ اتنی آیات ہیں. باقی 6236 آیات میں سے ساری تو کونی آیات کائنات کے بارے میں. اس لیے کہ اس دور کے بعد قیامت تک بہت زیادہ ادوار ہیں، ہر دور کے لیے اس کے اندر اس کا حصہ رکھا گیا. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنی، ہم بیان تو کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے فیہ نبأ قبلکم وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد میں آنے والوں کی خبر اس میں ہے کہ پانی H2O ہے، اس کو آگ لگ سکتی ہے، وہ پھٹے گا، دھماکہ ہوگا. اذا بہار فجرت، دھماکہ ہوگا بہت بڑا. یہ خبر ہی ہے نا، یہ بعد والوں کی خبر ہے. لا تنقضی عجائبہ، قیامت تک اس کے حیرت کدے میں سے موتی نکلتے رہیں گے. یہ عقلوں کو متحیر کرتی رہے گی، لوگ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں گے. لا تنقضی عجائبہ، اس کے ونڈرز کبھی ختم نہیں ہوں گے. جو بھی غوطہ لگائے گا موتی لے کر آئے گا. ہم نے پابندی لگائی ہوئی ہے، نہیں کوئی نہیں غوطہ لگا سکتا. لازم اس کے لیے یہ فلسفہ پڑھنا ہے، یہ فلاں پڑھنا ہے، یہ فلاں پڑھنا ہے، یہ فلاں پڑھنا ہے. فلسفے کا اس کے ساتھ، سائنس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ H2O کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ اچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کثرت رد سے پرانا نہیں ہوگا، بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوگا. علماء اس سے سیر نہیں ہوں گے. اچھا، علماء جب لفظ عالم آتا ہے تو ہم صرف وہ عالم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ڈکشنری میں پایا جاتا ہے. مسئلہ ہوتا ہے نا، ایک چیز آپ کی ڈکشنری میں شامل ہی نہیں تو وہ بلینک ہی آئے گا نا کہ یہ چیز ہے نہیں، ریڈ نشان جائے گا نہیں. عالم ہم اسی کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت کو جانتا ہے. آیات کونیہ کا جو عالم ہے، آپ جا کے دیکھیں گوگل پہ، سائنسدان کو عالم ہی کہتے ہیں. عالم الفیزیالوجی ہے، یہ فزیالوجی کا، یہ فزکس کا عالم ہے، یہ کیمسٹری کا عالم ہے، یہ طب کا عالم ہے، یہ فلکیات کا عالم ہے. اگر تم فلکیات والوں کو عالم مان لو تو تمہارے یہاں چاند کا جھگڑا نہ ہو کہ نظر آیا نہیں. سارا سال سکون سے گزر جاتا ہے اور پھر 2 مہینے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ چاند نظر آیا ہی نہیں آیا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے سورج اور چاند کی منزلیں مقرر کر دی، کہ جب سے پیدا کیا نا مقرر کر دی. یہ اس کی اپنی مرضی نہیں کہ 1 مہینے 28 کا نکلا، 1 مہینے 29 کا نکلا، 1 مہینے 30 کا نکلا ہے. جب اللہ نے طے کر دیے اور سورج کی تم نے تعین کر لیا ہے. آپ کو پتا ہمارے یہاں مساجد میں 100 سال کا نقشہ ہے سورج کا لگا ہوا ہوتا ہے کہ پنجاب میں ہمیشہ اگست میں فلاں تاریخ کو سورج اتنے بجے غروب ہوگا، اتنے بجے طلوع ہوگا، فجر اتنے بجے ہوگی، عشاء اتنے بجے ہوگی، مغرب اتنے بجے ہوگی. اور وہ 100 سال کا ہو جاتا ہے
اس کو چھٹی نہیں ملتی، چاند چھٹی لے کے چلا جاتا، اس کو پیشاب آ جاتا ہے انگلی کھڑی کر کے، میں اس مہینے چھٹی پہ جا رہا ہوں، ایک دن لیٹ آؤں گا. اس کی کیوں نہیں مقرر ہو سکتی؟ اس کی اس لیے مقرر نہیں ہو سکتی کہ یہ مولویوں کے حوالے ہے. اس کو بھی سورج والوں کے حوالے کر دو، وہ تمہیں 100 سال کا کیلنڈر بنا دیں گے، لیکن ہم ان کو عالم مانتے نہیں ہیں. تو یہ آیات کونیہ کا جاننے والا بھی عالم ہے. یہ بھی علم کی ایک مطلوبہ قسم ہے جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور ہمارے اسلاف نے کی. زمین کا قطر صرف 1 میٹر کا فرق ہے، مسلمان سائنسدان نے دریافت کیا ہے کہ زمین کا گولا کتنے جو ہے وہ میل ہے. زمین کا سینٹر مسلمان سائنسدان نے معلوم کیا. امریکہ کولمبس نے دریافت نہیں کیا، مسلمان نے جو نقشہ دکھایا اسے پتہ چلتا ہے سیٹلائٹ سے لیا ہے، اس میں امریکہ نظر آ رہا ہے صدیوں پہلے. تو وہ بھی مسلمان سائنسدان تھے، عالم بھی تھے، ایسے اب کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.